اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب حضرت مولانا کی گویا کی ترجمہ بھی کیا ہے، بہت دنوں سے سناتا رہتا ہوں، پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن ہے بہت مفید اور بار بار پڑھنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہمارے بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت حضرت تھانوی کی کتاب ہے، تفسیر کیا ہے۔ یہ وہ اعلام، سرخی اس کی ہے، تنبیہ و اعلام نے خبردار کرنا۔ جاننا چاہیے، جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا۔ الفاظ حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں کسی کتاب کا۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کھول دیا تھا۔ قلب میں رضا والی کیفیت پیدا ہو گئی، بہت بڑی دولت حاصل ہو گئی۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، وہ راضی ہو گئے اللہ سے، اللہ راضی ہو گیا ان سے۔ یہ سب کچھ دوڑ دھوپ اسی اللہ کے رضائی کے لیے ہے۔ کتنے دور دور کا بزرگوں نے سفر کیا۔ حضرت بات تھانوی کے رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی جاتا تو پوچھتے تھے کہاں سے آیا، جو جتنی دور سے بتلاتا تھا کچھ نہیں دیکھتے وہاں سے تمہیں آئے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے جاتے تھے، وہ دور ہے، ہم لوگ تو اور پورب کے ہیں نا، 200 کلومیٹر اور پیچھے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر طلب پیدا فرمائے۔ چون طلب بر جان طالب مستولی میں شود، برو بحر ذخار وہ کوہ شام کھینچ نیست۔ یہ سب سے پہلے حضرت نے بیان کیا تھا، ایک کتاب آئی تھی گورکھپور میں، ہمارے رسول اللہ کا، بہت اس لفظ پر بڑا اثر ہوا سب کو۔ جو طلب بر جان طالب مستولی میں شود، برو بحر ذخار و کوہ شام حائل نہ شود۔ جب طلب آ جاتی ہے تو پھر سے بہانہ بازی ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ کہا کہ جاتے تھے حضرت کیا ہے کہ حضرت ہم رمضان میں رہیں گے آ کے، نہیں آتے تھے، کہا بہت مشکل ہے، کہا پہلے کا جیسا بہت مشکل ہے آنا اپنی اصلاح کے لیے، آنا جانا یہ بہت مشکل بات ہے۔ سب سے بات ہے جھکنا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصلاح کے لیے کسی کے سامنے جھک جانا یہ معمولی بات نہیں ہے، اور آنا جانا مشقت برداشت کرنا۔ اب رمضان میں اسی وجہ سے طالبین کا، ہمارے حضرت کا بھی بہت سے لوگ آتے تھے، لیکن بہت اہمیت دیتے تھے کہ یہ لوگ اپنی اصلاح کے لیے یہاں آئے ہیں دور سے۔ بہرحال جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا۔ عمدہ بات ہے کہ نہیں، رضا کے نور سے راضی تھے، قلب میں رضا کا نور آ گیا تھا، اس وجہ سے ہر چیز ان کے لیے آسان تھی۔ جب راضی ہو گئے ہر چیز سے تو اگر کوئی ڈانٹ بھی دے تب بھی کوئی بات نہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں، مار دیا تب بھی ہر چیز کی تعمیل ہوگی۔ اور اگر شروع ہی میں نیت ہی درست نہیں ہے یا رضا کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، تھوڑی سی بات میں بھاگ جاتا ہے آدمی، تب تو زندگی گزرے اسی میں حضرت وغیرہ کا ذرا سا ڈانڈیا مار گئے، پھر آئی نہیں۔ خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو، کچھ تھوڑا سا برداشت کرو، اللہ کے لیے برداشت کرو۔ معمولی دفتروں میں جاتا ہے برداشت کرنا پڑتا ہے تب کوئی چیز ملتی ہے، اور یہاں اگر ذرا سا ملنے میں بھی زیادہ دیر ہوئی، حضرت کا بہت مشاہد ہے، یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ استنجا کھانے میں رہے تب بھی جب ہم آئیں تو اٹھ کے آ جائیں، یہ بہت وہاں بہت ہوتا تھا۔ یہ تم طلب لے کے آئے ہو
مطلوب کی رعایت کرو، تب کچھ تم کو ملے گا۔ طلب ہی سب کچھ ہے، بنیادی چیز طلب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی طلب عطا فرمائے۔ اتنی دور دور کا سفر، اب دیکھیے ہم لوگ کا وطن تو اور آگے ہے، 18 مون جاتے تھے بادشاہ وصول تھا، کوئی کرایہ کبھی انتظام نہیں رہتا تھا، کسی طرح جاتے تھے، تھر سے اس سے اس سے جاتے تھے، سمجھتے تھے خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو۔ کچھ تو احساس ہونا ہی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے، فارسی عربی میں کیسا ہوگا، اردو میں کیسا اچھا ہے۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، رضا کے نور سے کھول دیا کشادہ۔ ہر چیز دوست جب یہ صورت ہوگی تو ہر چیز دوست میرا سننے کو تبھی کیفیت ہوگی۔ جو دوست کی طرح سے پہنچے وہ سب ٹھیک ہے۔ ہر چیز دوست میرے سننے کو، کیسی کیسی محنتیں کی ہیں، مجاہدے کیے ہیں، ریاضات کیے ہیں، بزرگوں کی سخت باتیں سنی ہیں۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، رضا کا نور آیا، کھل گیا تھا سینہ، کشادہ ہو گیا تھا۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی بات ہوئی راستے میں چلو واپس، نہیں نہیں، اللہ کے راستے میں مشقتیں آئیں گی، تم کو اپنا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ضرور، کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے، حضرت تھانوی کی عبارت ہے یہ، جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا۔ اب جو مولا اس کوئی سنتا ہی نہیں تو وہ رضا وضا کا جانے، کچھ نہیں، جو لو ہے پڑھے، معلوم ہونا چاہیے کہ اس تاریخ میں جو آتا ہے اس کو رضا کا مقام تو پہلے ہے، شروع میں بھی رضا اور آخر میں بھی رضا، مقام آخر رضا ہی ہے راضی، اور شروع میں بھی جن مجاہدات پر راضی ہوگا تبھی تو آگے بڑھے گا۔ جو پہلے ہی تو ہمت ہارے ہوئے ہے تو آگے ایک قدم نہیں جا سکتا۔ ہمارے حضرت تو معلوم ہے راستہ سخت بھی تھے، نکالتے، کبھی کہتے تم یہاں نہ رہنا، اسی سے تو جا رہا ہوں، بولا نکل جاؤ وہاں سے، لیکن وہ کوئی بھاگتا تو نہیں، ہم نے کسی کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا، سب آئے، وہی خلوص کا امتحان تھا ان کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طلب پیدا کرے، اپنے رضا کی طلب، اللہ کے رضا، ارضائے باری تعالیٰ، علت بہت عام صوفیہ بولتے ارضائے باری تعالیٰ، باری تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ اصل بنیاد ہے ہماری زندگی کے، حیات کا مقصد حیات یہ ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اتنا بڑا کیا ہے، کمالات دیے ہیں، ان کا شکر ادا کرنا ہے، اس سے راضی رہنا۔ بہت اچھی کتاب ہے، حضرت تھانوی کی کتاب ہے یہ۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی۔ استسلام یعنی تسلیم کرنا، جو کچھ آئے گا ہم قبول کریں گے، یہ ہے طریق، جو اس میں جتنا پختہ اتنی ہی کامیاب۔ لکھا ہوا حضرت سناتے تھے کہیں کہ جب کسی بزرگ صاحب، کوئی بزرگ تھے، جب کوئی ان کی خدمت میں کوئی آتا تھا طلب لے تو اس کا امتحان لیتے تھے، اس کا امتحان لیتے، اگر چھوٹا ہوتا تو کچھ سخت بات کہہ دیتے تھے، بڑا ہوتا تو کچھ کمی کر دیتے تھے، اور اسی میں امتحان لیتے تھے کہ یہ اتنا برداشت کرے گا ہمارا یہ مجاہدہ تبھی تو آگے بڑھ سکتا ہے، جب پہلے ہی تو مجاہدے میں فیل ہو گئے تو آگے کیا بڑھو گے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، کوئی ایک
کوئی ایک قدم پر ہارا، کوئی 2 قدم پر ہارا. یہ لفظ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طلب میں پختہ رکھے، صادق رکھے. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. کچھ تو طلب ہونی چاہیے. شروع ہی میں حضرت تھانوی کوئی ڈانٹ دے دیتے، فرماتے تھے طلب کا امتحان لیتے تھے. وہ طلب کا امتحان، اگر طلب ہوگی تو ڈرے گا، پہلے ہی بھاگ جائے گا. وہ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. یہ تھانوی کی عبارت ہے، وہ تو فارسیہ ہے، ترجمہ کر رہے ہیں. اچھی ترجمہ بھی اچھا ہے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کھول دیا تھا. جب کھل گیا تو جو آوے کوئی دفعہ نہیں. یہ مصیبت آئی وہ بھی بدلا، دوسری آئی وہ بھی بدلا، تیسری آئی وہ بھی بدلا، سب بدلا ہوتے ہوتے خدا تک پہنچ گیا. کھولے دل. لکھا ہے کہ پہلے طالبین حضرت بہت سناتے ہیں، مشائخ کہہ جاتے تھے تو اس کو کوئی سخت بات کہہ دیتے تھے، اور اسی میں امتحان تھا. اگر اس سخت بات کو برداشت کر لیا اور نہیں تو مت یہ طالب نہیں، اس کو چلے ہی جاتا. اچھا، ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی. استسلام نے قبول کرنا، تسلیم کرنا. استسلام روح نام ہی رکھ دیا، روح استسلام. اور ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا. یہ طریق ہے. مجاہدات ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ دل میں اپنے کمی کا احساس بہت بڑی چیز ہے. جب تک یہ نہ ہو، جب تم اپنی انانیت میں رہو گے تو خدا تم کو کیسے ملے گا؟ شرک ہے تمہارے اندر. ابھی ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی. اسلام نے قبول کرنا. ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا. بس آگ اسی واسطے ان پر سرد اور سلامتی ہو گئی. ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا. جب اللہ کے سپرد ہو گیا تو آگ اللہ کو جلا سکتی ہے. جب اس نے اپنے کو اللہ فنا کر دیا تو اللہ کو آگ جیسے چھو نہیں سکتی، طالب کو بھی نہیں چھو سکتی. بات ترجمہ بہت عمدہ ہے، بہت زیادہ. صاحب نے ترجمہ کرایا اس کا. کہا اشرف علی مکے میں. اشرف علی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو مفید ہوتا ہے. فرماتے حضرت تھانوی لکھا اس میں، تھانوی میں تو اس لائق نہیں تھا، شیخ کا حکم ہوا اس وقت ترجمہ کیا. میں نے کیا ترجمہ، بہت اتنا عمدہ ترجمہ ہے. دیوبند کے سب سے بڑے ادیب اخیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی ہی کر سکتے تھے، لیکن کتاب پتہ بھی نہیں. تو بتائے مولوی شیر محمد صاحب دے دیے تو ہم کو معلوم ہو گیا. سالوں سنا رہا ہوں، مضمون ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. اتنی موٹی کتاب سے ختم نہیں ہو رہی. ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ کر دیا تھا. مخلوق کی طرف نظر نہیں، دائیں بائیں نہیں، خدا کی طرف. انی وجہت للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ، اردو ہے حضرت تھانوی کی. ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ کر رکھا تھا. بس آگ اسی واسطے ان پر سرد و سلامتی ہو گئی. ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو چکا تھا. اللہ کو آگ جلا سکتی ہے؟ جب اللہ میں وہ ڈال دیا، اللہ کے حفاظت رہے گی. جب وہ اللہ کے حفاظت میں آیا تو اللہ پھر حفاظت کرتا بھی ہے بہت. اور ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ کر رکھا تھا.
بس آگ اسی واسطے ان پر سرد و سلامتی ہو گئی کہ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا. جیسے اللہ کو آگ نہیں جاتی، اللہ کی جو سپردگی میں آ گیا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی. بس استسلام سے رہے، سلامت اور بات مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی. جب سپرد کر دیا تھا اس وجہ سے صحیح سالم رہے. ان پر ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا، پر استسلام سے رہے، سلامتی سے رہے. یہ عزت و کرامت. بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں ماتھاوی لکھ رہے ہیں، بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کے اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے، کانٹے کو پھول اور بے اطمینانی کو اطمینان کر دیتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی سپردگی ہو اللہ کے تو سب کو مل سکتا ہے. بس جب شیطان تجھ کو منزلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرے کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے، یہی جواب دینا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں ہے، ہاں اللہ سے ہے، وہ جانتا ہے، وہ سب مجھے بچائے گا. سب توحید کی بات ہے، ہمارے بزرگوں کی بات ہے. ان کا حال یہ تھا، ان کا مقام یہ تھا. ہاں اللہ سے ہے، حاجت ہے. اب دیکھیے یہ بھی حاجت ہے مگر اللہ سے، تم سے نہیں ہے. اگر کائنات یہ کہے کہ اللہ ہی سے سوال کرو، اس کا جواب دینا ہے، اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے، ان سے بھی نہیں کہوں. وہ جانتے ہیں کس حال میں، ان کا عاشق کس حال میں ہے. اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو، اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کی آگ کو، آتش دنیا کو سرد و سلامتی کر دے گا. اور منت اور کرامت اس کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج کر کے اولیاء کو راستہ کشادہ ہے، طریق یہ ہے، اسی پہ چل کر کے خدا تو پہنچ سکتے ہو. بس اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ کیے ہیں. بس اہل ایمان ان کے راستے پر چلے اور اہل یقین نے ان کی پیروی کی. جیسے اللہ کا ارشاد ہے، قل ھذہ سبیلی، یعنی کہہ دے مجھے، یعنی کہہ اے محمد یہ میرا راستہ ہے. بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں بھی سوجھ بوجھنے والا، میرا راستہ ہے، اس لیے میں اسی راستے پہ تم کو لا کر کے خدا تک پہنچانا چاہتا ہوں. یعنی کہہ دو اے محمد یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں بھی سوجھ بوجھ والا ہوں. یہ بیوقوفی سے نہیں بلا رہا ہوں، سمجھ بوجھ کے بلا رہا ہوں. یونس السلام کے شان میں فرمایا گیا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی. فاستجبنا له، دعا نہیں کیا لیکن اطاعت کیا. فاستجب یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دیا. ونجیناہ من الغم، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. پہلے وہ اپنے کو سپرد کرتے ہیں اللہ کے توفیق سے، پھر ہم جب لے لیا پھر کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچے گی. مچھلی کے پیٹ میں بھی حفاظت کیا انہوں نے، اللہ کے اپنے کو سپرد کیا، حفاظت کیا کہ نہیں یونس نے. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، اور اہل ایمان کو یوں ہی ہم نجات دیا کرتے ہیں. یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں، ان کے انوار کے مشتاق ہیں،
اور اللہ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں اور مسکرت و انکسار کا لباس پہنتے ہیں، ہم ان کو طرح اس طرح لے جاتے ہیں، کیسے بڑھاتے ہیں ان کو؟ انانیت کے ساتھ کوئی نہیں بڑھا ہے، جس نے اپنے کو مٹایا ہے وہی بڑھا ہے، سب نے بھی جھکایا۔ حضرت کہتے ہیں وہاں تھانوی نے اپنے کو جھکایا، مانگا وہی جھکا، ان حضرات نے اپنے کو جھکایا تو اللہ نے ان کو نوازا بڑھایا۔ یہ معمولی حاجی امداد اللہ صاحب نے جھکے وہاں تھانوی مانگا وہی، یہ جھکانا ہی تو ہے۔ اتنے بڑے علماء تھے، علماء اعلام پہاڑ تھے علم کے یہ لوگ دونوں، لیکن حضرت حاجی صاحب تو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، دیوبند اس میں تھا ہی نہیں، دارالعلوم تھا نہ کوئی، لیکن جو قلب میں جو دولت تھی اس کی وجہ سے جھک گئے، ماں وہی بھی جھک گئے، وہاں تھانوی بھی جھک گئے، وہاں قاسم صاحب بھی جھک گئے۔ وہاں قاسم صاحب فرماتے تھے کہ میں حضرت حاجی صاحب کو ان کے عمل کو ایسے نہیں مانتا، ان کے علم کو ایسے مانتا ہوں۔ کتنی بڑی بات، عمل تو لاکھی شاکر، علم یعنی جو علم ان کو حاصل تھا وہ ہم کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس علم سے بھی نوازے، اس علم کی بھی کچھ رہبری کرنا چاہیے طلبا کو بھی کہ یہ علم جو ہے یہ ظاہری چیز ہے، اس علم سے بڑھ کر کے بھی علم ہے، اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کے لیے تقویٰ طہارت، کچھ ذکر و شغل، حضرت فرماتے کچھ ذکر و شغل ہونا چاہیے۔ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ذکر و شغل میں وقت ختم کرو، پڑھائی ختم نہیں، لیکن کچھ تو رکھو تاکہ عادت رہے۔ فرماتے تھے کہ پڑھتے پڑھاتے 22-23 سال ہو جاتے ہیں فارغ، اس وقت تک تم غافل جب رہو گے تو کیا 22 سال کے بعد تم ذاکر ہو جاؤ گے؟ یہ حضرت کا جملہ ہے۔ اسی وقت سے ذکر کا کچھ طالب ذرا ہم لوگ کو پہلے ہی بتلا دیا، 12 تصویر بتلا دیا، چاہے وہ عمل ہو یا نہ ہو، 12 تصویر۔ کتنے لوگ ہیں 12 تصویر پڑھنے والے؟ سالکین سے کہہ رہا ہوں، سالکین حاضرین سے کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ اللہ سے ذلت و احتیاج کے ساتھ مانگتے ہیں اور مسکنت و انکسار کا لباس پہنتے ہیں، تکبر کا نہیں، ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا ابراہیم السلام کے اس قصے میں بیان ہے، عبرت والوں کو ہدایت ہے، نصیحت والوں کو، اور وہ یہ کہ جو شخص اپنی تدبیر سے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے بخوبی انجام دیتا ہے۔ آگ میں کود گئے، تدبیر نہیں کود گئے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنی ذات کے لیے تدبیر اور اہتمام نہیں کیا بلکہ اللہ کے حوالے کر کے اس پر توکل کیا، انجام اس اطاعت کا سلامتی، عزت اور تعریف باقی رہنے والا دے دیا، اب تک ہے کہ آگ میں کود گیا۔ ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ ان کی ملت سے خالی نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا اسی میں رہو، نہیں، اور ان کے نام رکھنے کا لحاظ رکھو، جس کا ذکر شاید میں ہے ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابیکم، ملت ابراہیمی میں رہو، اس میں کیا ہے؟ فلاح ہے، نیستی ہے۔ ملت ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، پر جو شخص ابراہیمی ہو اس کو سزاوار ہے کہ اپنے لیے تدبیر کرنے سے بری ہو اور اعتراض سے خالی ہو، خدا پر اعتراض نہ کرو۔ یہ طریق ہے توکل ہے، اور جاننا چاہیے کہ مقصود آدم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی مراد باقی نہ رہے، اور ہمارے مضمون میں اشعار ہے، بہت اشعار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توحید خالص عطا فرمائے۔ اس طریق کا بہت بڑا حضرت حاجی صاحب بہت بڑا موحد تھے، اور توحید خاص ان کا ہوتا، تبھی تو جھک گئے۔ مولانا قاسم صاحب جیسا، گنگوئی جیسا جھک گئے حضرت حاجی، جو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ دولت جو حضرت حاجی تھے اس سے وہ لوگ خالی تھے، ان کی خدمت آ کر کے اس دولت کو بھی حاصل کیا۔ معلوم ہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، جب تک وہ دولت حاصل نہ ہو اس کو اس کی طلب رہنی چاہیے،
بلکہ اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو جاری ہے جاری رکھے، فائدہ بھی عام و تام فرمائے، مجھے بھی فائدہ ہے، میری اولاد کو، تمام لوگوں کو۔ جو اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے بھیجا ہے اپنی معرفت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون، جلالین کہتے ہیں تاکہ معرفت حاصل کریں۔ عبادت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان دولتوں سے، باطنی دولتیں ہیں ان سے بھی آگاہ فرمائے، بلکہ بہرور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ